السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص اپنے ڈبے میں شہد کہیں لے جا رہا تھا۔ اس کے ڈبے سے تھوڑا سا شہد زمین پر گر گیا اور ایک چونٹی جو وہیں سے کسی کام سے گزر رہی تھی، جب وہ چونٹی شہد کے پاس سے گزر رہی تھی تو شہد کی خوشبو نے اس چونٹی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ چونٹی شہد کے پاس گئی اور شہد کا مزہ چکھا، اور پھر اس نے تھوڑا سا شہد کھا کر سوچا کہ مجھے تو کام ہے، میں چلتی ہوں۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا شہد کھا کر اپنے کام کو جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ 2-4 قدم آگے بڑھی، پھر شہد کی خوشبو نے اس چونٹی کی قدم روک لی۔ اس نے سوچا کہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے، تھوڑا شہد کا مزہ اور چکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ چونٹی لوٹ کر واپس آ گئی اور پھر اس نے شہد کھانا شروع کر دیا۔ وہ شہد کھاتی رہی، لیکن اسے آسودگی نہیں ہو رہی تھی، اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ چنانچہ وہ شہد کھاتے کھاتے شہد کے اندر کود گئی اور آرام سے اندر بیٹھ کر شہد کا مزہ لینے لگی۔ جب وہ شہد کا مزہ لے چکی تو اس نے سوچا کہ چلو اب کام پر چلتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے شہد کے اندر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو یہ کیا، وہ شہد کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہد کی چکنائی نے اس کے پیر پکڑ لیے تھے اور وہ چونٹی کوشش کرتے کرتے اسی شہد کے اندر مر گئی، اور یوں وہ میٹھا، خوبصورت اور خوشبودار شہد اس چونٹی کی قبر بن گئی۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط، اس کے بارے میں نہ سوچ کر یہ سوچا جائے کہ یہ چونٹی کون ہے اور وہ شہد کیا ہے۔ جی ہاں، دراصل وہ چونٹی ہم اور آپ ہیں، اور وہ شہد یہ دنیا ہے۔ اور جو شخص تھوڑے سے شہد کے مزے لے کر اس پر صبر کرے گا، اس پر قناعت کرے گا، اس پر اکتفا کرے گا، وہ شخص نجات پائے گا۔ لیکن جو شخص بہت زیادہ مزے لینے کے لیے اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھے گا، دنیا اسے دبوچ لے گی، اور یہ دنیا اس شخص کو تباہ کر دے گی، جیسے کہ اس چونٹی کو اس شہد نے تباہ کیا تھا۔ اور اس بات کو بھی خوب اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ جس طرح وہ شہد خوبصورت، نفیس اور بہت عمدہ تھا کہ اس نے چونٹی کے قدم روک لیے، کہ اس نے چونٹی کو اپنی طرف آنے پر مجبور کر دیا، کہ چونٹی آ ہی گئی، شہد کے پاس چلی ہی گئی اور شہد کے اندر چلی ہی گئی، اور پھر بالآخر وہ شہد کے اندر مر ہی گئی۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا ظاہری طور پر بڑی خوبصورت، حسین، نفیس، خوشبودار نظر آتی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف کھینچے گی، یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف بلائے گی۔ دنیا بلاتی تو ہے مگر ہمیں جانا نہیں ہے، یہ کھینچتی تو ہے مگر ہمیں اس کا کھینچاؤ قبول نہیں کرنا ہے۔ اور دنیا سے ہمیں اتنا ہی کچھ لینا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی مطلب رکھنا ہے جس سے ہمارا کام چل جائے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہا کرو جس طرح کوئی مسافر یا رہ گزر رہا کرتا ہے۔ سو آئیے ہم اس سفر میں مسافر کی طرح رہے، کیونکہ ہمارے روانگی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہم روانگی کی تیاری شروع کر دیں۔ میں روانگی کے تیاری کا ارادہ کر چکا ہوں، کیا آپ بھی تیار ہیں؟